نثار احمد کھوڑو کی صدارت میں سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس ہوا۔ محکمہ زراعت سے کسانوں کو سولر ٹیوب ویل سبسڈی کی بازگشت 60 کروڑ روپے کا ریکارڈ ایک ہفتے میں طلب کر لیا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار احمد کھوڑو کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ ڈی جی آڈٹ نے اعتراض اٹھایا کہ 2019 اور 2020 میں کسانوں کو سولر ٹیوب ویل کے لیے 60 کروڑ روپے کی سبسڈی دی گئی، اس کا کوئی بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ کسانوں کے شناختی کارڈز اور بینک ڈرافٹ کی تفصیلات طلب کر لی۔ نثار کھوڑو نے ایک ہفتے میں تمام متعلقہ ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا آڈٹ پیپرز کی تصدیق کروائی جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ڈائریکٹر جنرل کو 4 کروڑ 49 لاکھ روپے کی خصوصی گرانٹ فراہم کی گئی، اس کا بھی کوئی ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ چیئرمین نثار کھوڑو نے ایک ہفتے میں ریکارڈ اور تفصیلات لانے کی ہدایت جاری کر دی۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ کراچی میں پارکنگ مافیا کا دھندا بغیر روک ٹوک جاری۔ پارکنگ کی منمانی فیس وصول کی جانے لگی۔ 7 سٹار مال صدر کے باہر موجود شہریوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ فیس کی KMC کی پرچی ہوتی ہے اور نہ رقم لکھی جاتی ہے، پیسے نہ دیں تو لڑنے لگتے ہیں۔ تفصیلات اقصیٰ شیخ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شہر قائد میں دیگر مافیاز کی طرح پارکنگ مافیا نے بھی اپنے پنجے گاڑ لیے۔ شہر میں جہاں پر ان کا دل کرتا ہے غیر قانونی پارکنگ بنا کر پیسے کمانے لگے۔ 7 سٹار مال صدر ٹاؤن کے باہر پارکنگ مافیا کا راج، منمانی فیس وصولی۔ شہری کہتے ہیں پارکنگ کی پرچی دیتے ہیں اور نہ رقم کہیں لکھی جاتی ہے، پیسے نہ ملنے پر بدتمیزی کی جاتی ہے۔ بائک کے 40 سے 50 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ آتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں، تو یہاں سے کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ اگر لیگل ہے تو پرچی دیں، ان لیگل ہے تو یہاں سے بھی پارکنگ ختم کریں۔ کچھ ٹھیکہ ویکے کا سین ہوتا ہے ان کا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، تو بٹ آفیشلی یہاں پہ ایسا کچھ ہے نہیں، کوئی ریسیٹ وغیرہ دیتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر قانونی پارکنگ اسٹینڈ ختم کیے جائیں۔ کیمرہ مین عمران علی خان کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی CT اسکین مشین 8 برس سے غیر فعال ہے اور خراب مشین کا سامان بھی مبینہ طور پر چوری کر لیا گیا، جس کے بعد اس شعبے کو ہی تالا لگا کر بند کر دیا گیا۔ ایمرجنسی اور OPD میں آنے والے مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے نجی اسپتالوں میں بھیجا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا وقت اور پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اسپتال کے MS ڈاکٹر عتیق قریشی کہتے ہیں کہ پرانی مشین کا سامان ان کی جانب سے عہدہ سنبھالنے سے پہلے چوری ہو گیا تھا، جبکہ انہوں نے نئی مشین کے لیے محکمہ صحت کو خط لکھ دیا ہے، جیسے ہی مشین آئے گی نصب کر کے سہولیات فراہم کر دی جائیں گی۔ سندھ پولیس کی جانب سے سابق اور نئے DG رینجرز کے اعزاز میں تقریب۔ ترقی پانے والے DG رینجرز کو IG سندھ نے شیلڈ پیش کی۔ IG سندھ نے کہا کہ جرائم کے خلاف پولیس اور رینجرز کے ایک پیج پر ہیں۔ مزید جاوید قائم خانی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ امن کا مطلب پاکستان پرامن۔ جرائم کے خلاف پولیس اور رینجرز ایک پیج پر ہیں۔ IG سندھ کا DG رینجرز کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ سندھ پولیس کی کامیابی رینجرز سے باہم اشتراک کا نتیجہ قرار دے دی۔ غلام نبی میمن نے کہا ذمہ داریوں کو بطریق احسن انجام دیا اور ان کا کریڈٹ ہمیں دیا۔ کراچی ہو یا کچے کا علاقہ، امن و امان کے لیے رینجرز کا کردار ہمیشہ مستعد رہا۔ 20 روز کے دوران شکارپور آپریشن میں 9 ڈاکو ہلاک، 30 زخمی ہوئے۔ IG سندھ نے کہا کہ جرائم کے خلاف پولیس اور رینجرز ایک پیج پر ہیں۔ غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ پرامن کراچی کا مطلب ملک میں امن ہے۔ غلام نبی میمن کی نئے تعینات DG میجر جنرل محمد شمریز کو مبارکباد۔ نئے تعینات اور سبکدوش DG رینجرز کو شیلڈز پیش کی گئیں۔ میجر جنرل اطہر وقاص نے الوداعی تقریب پر IG سندھ کا شکریہ ادا کیا۔ کتاب سے محبت معاشرے میں شعور اور آگاہی کا کام کرتی ہے۔ کتب خانوں سے نوجوانوں کو جوڑنا مثبت سمت کی جانب قدم بڑھانا ہے، لیکن میٹرو پول پر قائم علامتی اسٹریٹ لائبریری کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا۔ الماریوں میں رکھی کتابوں پر مٹی جم چکی ہے، کتابوں کے اوراق خراب ہونے لگے ہیں۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ معروف چورنگی میٹرو پول پر قائم اسٹریٹ لائبریری اپنی مثال آپ تو ہے، لیکن انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث الماریوں میں رکھی کتابوں پر مٹی جم چکی ہے۔ 25 دسمبر 2019 کو اس وقت کے کمشنر کراچی اور چیف سیکریٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اسٹریٹ لائبریری میں اردو، سندھی اور انگریزی کی نایاب کتابیں رکھی گئی ہیں، لیکن اب ان کے اوراق گلنے لگے ہیں۔ میٹرو پول چورنگی سے ہر خاص و عام شخص کا گزر ہوتا ہے، لیکن حکام والا کی توجہ نہ دینا غفلت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کافی عرصے سے یہاں کی صفائی تک نہیں کی گئی۔ اسٹریٹ لائبریری کی دیواروں پر بانی پاکستان محترمہ فاطمہ جناح، علامہ اقبال اور لیاقت علی خان کے مجسمے کندہ کیے گئے ہیں۔ اسٹریٹ لائبریری کی صورتحال پر سینئر صحافیوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے، اور نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ نوجوان بھی کتابوں سے رشتہ مضبوط کریں تاکہ معاشرے میں شعور بیدار ہو۔
لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ دور ایسا آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا کا، نوجوان ہمارے جو ہیں وہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں، کتابوں کی طرف کسی بھی قسم کا توجہ نہیں ہے. بڑا اچھا لگتا تھا پڑھنا، اور اس کی وجہ سے پڑھنے سے ذہن کھلتا ہے، بڑی اچھی پازیٹیوٹی باتیں آتی ہیں لوگوں کی. ہم ان کی کامیابی کے دور تاریخ پڑھتے ہیں، ان کی پروفائل پڑھتے ہیں بڑے لوگوں کی، تو ایک بڑا مزہ آتا ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے نوجوان کتاب سے دور نظر آتے ہیں. کتاب انسان کی بہترین دوست ہے، کیونکہ ہمیں انہی کتابوں سے تاریخ کا علم ہوتا ہے اور کامیاب انسانوں کی کامیابی کے راز معلوم ہوتے ہیں. کتاب سے محبت ہی معاشرے میں شعور کو بیدار کرتی ہے. اگر معاشرے کو پروان چڑھانا ہے تو کتاب سے محبت کرنی ہوگی، کتاب کلچر کو پروان چڑھانا ہوگا اور کتب خانوں کو آباد کرنا ہوگا. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھنے لگا. سٹی ریلوے کالونی کے مکین گیس کو ترس گئے. کہتے ہیں 2 ہفتے سے گیس غائب ہے، لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں. مزید ممتاز شگری کی رپورٹ میں دیکھیے. شہر قائد میں گیس کی قلت عوام کے لیے درد سر بن گئی. لانڈی، کورنگی، گلستان جوہر، اولڈ سٹی ایریا، ملیر سمیت مختلف علاقے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں. سٹی ریلوے کالونی میں گیس نہ ملنے پر مکینوں کا صبر جواب دے گیا. کہتے ہیں پہلے ہی گیس کا پریشر کم تھا، اب جو تھوڑی بہت گیس آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی. لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہیں. رات کو تو گیس ہوتی ہی نہیں ہے، صبح کے ٹائم میں بھی ناشتے کے وقت جو تھوڑی بہت دیر کے لیے آتی ہے، نہیں تو بچوں کے لیے ناشتہ بھی باہر سے لے کے آنا پڑتا ہے. گیس تو آتی ہے لیکن اس کا پریشر اتنا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر روٹیاں پکا سکیں. سالن تو جیسے جیسے خواتین پکا لیتی ہے، روٹی ہمیں بازار سے ہی منگانی پڑتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ روٹی مافیا کا بھی ریٹ سب سے زیادہ ہے، تو شہری بہت مشکلات میں ہے. ریلوے کالونی کے اطراف رہائشی پذیر مکینوں نے متعلقہ اداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین محمد علی کے ساتھ ممتاز شگری، سٹی 21. کرنگی بلال کالونی کے مکین پانی کو ترس گئے. علاقہ مکین کہتے ہیں 3 ماہ سے لائن میں پانی نہیں آ رہا. واٹر کارپوریشن بھی کوئی ایکشن نہیں لے رہا. مہنگائی کے دور میں مہنگا پانی ٹینکر خریدنا قوت خرید سے باہر ہے. علاقہ مکینوں نے صوبائی وزیر بلدیات سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. تفصیلات خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. کراچی میں پانی کے پینے کا مسئلہ حل نہ ہو سکا. کورنگی بلال کالونی میں پانی کی لائنیں سوکھ گئیں. مکین کہتے ہیں گزشتہ 3 ماہ سے پانی نہیں آ رہا. سیاسی مافیا گٹھ جوڑ کر کے پانی آنے نہیں دیتے. یہاں پہ مافیا راج چل رہا ہے جو ہے نا، ہر جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پولیس ہے، جس کے پاس جو ہے نا کیا نام ہے جو پارٹی کا ہے، وہ جو ہے نا اپنے اپنے بندوں کو لے کے لڑائی جھگڑے دشمنی کا یا جو ہے نا وہ کر کے بدماشیاں کر کے اپنی طرف سے جو ہے نا موٹی موٹی رقمیں دے کے جو ہے نا اپنے لائنیں لے کر آ جاتے ہیں، پھر ان کو بیچ رہے ہوتے ہیں. باقی عام بندہ کہاں جائے؟ جو ادھر لائنیں بیچ رہے ہیں 15,000 روپیہ دو، آپ 1500 روپے کی لائن کنیکشن کرو. کیونکہ ہم 69 سے یہاں رہا ایشو ہے، پانی آتا تھا، ابھی بھی آ رہا تھا، 3 بجے بند کیا ہوا ہے پیچھے سے. وہاں چلتا ہے، کورنگی میں جاتا ہے، ببر مارکیٹ جاتا ہے، مگر یہاں پہ چور بہت ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں مہنگائی کے اس دوران میں ٹینکر سے پانی خریدنا ناممکن ہو گیا. صوبائی وزیر بلدیات نوٹس لیں. آج سے نہیں، عرصہ دراز سے یہ پانی کا ایشو چل رہا ہے، کیونکہ مافیا جو بیٹھی ہوئی ہے پانی بکا جا رہا ہے. یہاں پر جو عوام ہے ان کو پانی ملتا نہیں ہے. اب جو ٹینکر مافیا ہے اس کے حوالے سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ٹینکر جو سنگل ٹینکر ہے جہاں پر 4,000 وہ اپنے منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں، کوئی 7,000 کوئی 6,000. تو آپ علاقے کو دیکھ سکتے ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے، سسٹم ہے، پانی یہاں پر ہمارے بل آتے ہیں مگر پانی نہیں آتا. یہ ٹینکروں پہ گزارا کرے، 4-5 ہزار سے تو کم ٹینکر آتے نہیں، آپ کو پتہ ہے. اس میں گھر کی بھی باقی مسائل ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، یہ پورا نہیں ہو رہا. یہ مسئلہ ابھی نہیں، کافی ٹائم سے ہو گیا، 4 سے 5 سال ہو گیا ہم یہ ٹینکر ہی منگوا رہے. اس کے باوجود ہم نے یہاں پر لائنوں پہ الگ پیسہ خرچ کیا، مطلب پائپ منگوایا، الگ خرچے. وہاں مین جو جگہ ہے وہاں پر بھی ہم گئے تھے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ہم بہت کوشش کرتے، محلے میں سب جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، نکلتے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہو رہا. علاقہ مکین کہتے ہیں بلال کالونی میں پینے کے پانی کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن بنیادی مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ خورشید رحمانی، سٹی 21. ڈپٹی کمشنر سینٹرل آفس کے قریب تجاوزات انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی. تابڑ توڑ کارروائیوں کے باوجود رئیس جعفری روڈ پر کار مکینوں کا قبضہ ہے. رہی صحیح کسر چنچی رکشہ سٹینڈ نے پوری کر دی. ٹریفک جام اور حادثات معمول بن گئے. رضوان احمد کی رپورٹ میں دیکھیے.
जोन का रईस जाफरी रोड बरसों बाद सिंध हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए बनाया, मगर तजावुजात की भरमार ने इसे खूनी रोड में तब्दील करके रख दिया है, जहां चंद ही माह में कई हादसात के बायस कई जिंदगियों के चराग गुल हो गए। शहरी कहते हैं सर्विस रोड मुकम्मल, जबकि फुटपाथ और मेन रोड जुज़वी तौर पर कार मैकेनिकों और दीगर तजावुजात से ढके हुए हैं, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। ये पूरा रोड जो है ये भी मुर्तज़ा साहब ने जब से बनाया है, ये मतलब मैं जब से पैदा हुआ पहली दफ़ा ये रोड बना है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। सर्विस रोडों पे लोगों ने जो दुकानें खोली हुई हैं या ये थल्ले वाले हैं, इन्होंने पूरा सर्विस रोड घेरा हुआ है, पैदल चलने की कहीं भी जगह नहीं बची है। जी ये तजावुजात हैं, इनकी वजह से रोज़ यहाँ पे नए नए हादसे होते हैं। अभी नई कुछ कम से कम यहाँ पे 5 से 6 लोगों की जान चली गई है और छोटे बच्चे होते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ, एक खातून का हुआ था। यहाँ पर मैकेनिक ने सर्विस रोड और मेन रोड दोनों पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से जो आम चलने वाले शहरी हैं वो ना फुटपाथ पे चल सकते हैं ना सर्विस रोड पे, उनको मजबूरन रोड पर आना पड़ता है, जिसकी वजह से हादसात बहुत सारे हो जाते हैं। रईस जाफरी रोड पर इंसामिया मुतादिद ऑपरेशन कर चुकी है, मगर इसका असर महज चंद घंटों तक ही रहता है और फिर ताहद निगाह तजावुजात नजर आती हैं। शहरियों का मुतालबा है कि ठोस और मौसर कार्रवाई करके इस मसले से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और मुतहद अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। आईनी तरमीम के बाद केसेस की समाअत का मामला लटक गया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का नई आईनी दरखास्तों की समाअत की इजाज़त देने से इनकार। जस्टिस सलाहुद्दीन पावर ने कहा कि रोस्टर ब्रांच तय करेगा कि कौन सा केस किस बेंच में जाएगा। अरब रुपये की खुर्द बुर्द का केस, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुलाजमीन की बरियत के खिलाफ अपील, अदालत ने मतरूका बोर्ड के तहत जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। मुकदमे से बरी मुलजिम अब्दुल बासित और इम्तियाज़ को नोटिस जारी। यूसुफ गोट में रफ़ाई प्लाट पर कब्जे के खिलाफ केस, आपने दरखास्त में कहाँ लिखा है कि ये रफ़ाई प्लाट है? अदालत का दरखास्त गुजार से इस्तफसार। अदालत की वकील दरखास्त गुजार को दरखास्त में तरमीम करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में सरकारी मुलाजिम की 2015 से गुमशुदगी के बारे में केस की समाअत। अदालत का पुलिस को लापता शहरी को हर मुमकिन में तलाश करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी में कत्ल का मुकदमा पेश, मुद्दई के वकील की अदालत से मोहलत देने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान भी सोने के निर्ख बढ़ गए। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $21 इजाफे के साथ $2683 हो गई। पाकिस्तान में फ़ी तोला सोने की कीमत में $2000 और 10 ग्राम की कीमत में $1715 का इजाफा रिकॉर्ड। फ़ी तोला सोना $2,78,800 और 10 ग्राम $2,39,026 पर जा पहुँचता। गुज़श्ता रोज़ सोने की कीमत में $5400 की बड़ी कमी हुई थी। रेडियोग्राफी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। रेडियोग्राफी एक एक्सरे तकनीक है जिसका इस्तेमाल जिस्म के अंदरूनी अज़ा की तस्वीर लेने और बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे आज भी नावाकिफ़ हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। रेडियोग्राफी का आलमी दिन हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद रेडियोग्राफी के दौरान होने वाली मुहलिक तबाकारी से तहफ़्फ़ुज़ देना है। एक्सरे की दरियाफ्त 1895 में पहली मर्तबा जर्मन फिजिक्स के प्रोफेसर विलियम रॉन्टेजन ने की थी। ताहम इस दिन को मनाने की शुरुआत 1996 में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से हुई थी। रेडियोग्राफी के मुज़र असरात से बचाव के लिए मुहिम भी चलाई गई। फिर 8 नवंबर को भारत के अलावा दीगर ममालिक में भी रेडियोग्राफी का आलमी दिन मनाने का आगाज हो गया। एक्सरे करने वाले रेडियोग्राफर्स का मानना है कि अस्पतालों में एक्सरे करते हुए रेडियोग्राफर्स जिल्द के कैंसर का शिकार हो जाते हैं। दौर जदीद में कई मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन इन मशीनों से एक्सरे करते वक्त जो रेडिएशन निकलता है इससे बचना जरूरी है। रेडियोग्राफर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एक्सरे बहुत कम सूरतों में कराए जाएं, क्योंकि एक्सरे के मुहलिक मुज़र असरात भी होते हैं, जबकि डॉक्टरों को अमूमन मरीजों की जरूरियात के मुताबिक एक्सरे का मशवरा देना चाहिए। कुरंगी बिलाल कॉलोनी के मकीन पानी को तरस गए। इलाका मकीन कहते हैं 3 माह से लाइन में पानी नहीं आ रहा। वाटर कॉरपोरेशन भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। महंगाई के दौर में महंगा पानी टैंकर खरीदना कुव्वत खरीद से बाहर है। इलाका मकीनों ने सूबाई वज़ीर बल्दियात से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए।
कराची में पानी के पीने का मसला हल ना हो सका। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में पानी की लाइनें सूख गईं। मकीन कहते हैं गुज़िश्ता 3 माह से पानी नहीं आ रहा। सियासी माफिया गठजोड़ करके पानी आने नहीं देते। यहाँ पे माफिया राज चल रहा है जो है ना, हर की जिसके पास पावर है, जिसके पास पुलिस है, जिसके पास जो है ना क्या नाम है जो पार्टी का है, वो जो है ना अपने अपने बंदों को लेके लड़ाई झगड़े दुश्मनी का या जो है ना वो करके बदमाशियां करके अपनी तरफ से जो है ना मोटी मोटी रकमें दे के जो है ना अपने अपने लाइनें लेकर आ जाते हैं, फिर उनको बेच रहे होते हैं। बाकी आम बंदा कहाँ जाए? को जो इधर लाइनें बेच रहे हैं 15,000 रुपया दो, आप 1,500 रुपये की लाइन कनेक्शन करो, क्योंकि हम 69 से यहाँ रहा इशू है। पानी आता था, अभी भी आ रहा था, 3 बजे बंद किया हुआ है पीछे से। वहाँ चलता है, कोरंगी में जाता है, बबर मार्केट जाता है, मगर यहाँ पे चोर बहुत है। इलाका मकीन कहते हैं महंगाई के इस दौरान में टैंकर से पानी खरीदना नामुमकिन हो गया। सूबाई वजीर बदियात नोटिस लें। आज से नहीं, अरसा दराज से ये पानी का इशू चल रहा है, क्योंकि माफिया जो बैठी हुई है पानी बिका जा रहा है। यहाँ पर जो आवाम है उनको पानी मिलता नहीं है। अब जो टैंकर माफिया है उसके हवाले से भी हम ये कहना चाहते हैं कि अब टैंकर जो सिंगल टैंकर है, जहाँ पर 4,000 वो अपने मुंह मांगी कीमत मांगते हैं, कोई 7,000 कोई 6,000। तो आप इलाके को देख सकते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, सिस्टम है, पानी यहाँ पर हमारे बिल आते हैं मगर पानी नहीं आता। ये टैंकरों पे गुजारा करे, 4-5 हज़ार से तो कम टैंकर आते नहीं, आपको पता है। इसमें घर के भी बाकी मसले मसाइल होते हैं, बीमारियां होती हैं, ये पूरा नहीं हो रहा। ये मसला अभी नहीं, काफ़ी टाइम से हो गया, 4 से 5 साल हो गए हम ये टैंकर ही मंगवा रहे। इसके बावजूद हमने यहाँ पर लाइनों पे अलग पैसा खर्च किया, मतलब पैप मंगवाया, अलग खर्चे। वहाँ मेन जो जगह है वहाँ पर भी हम गए थे, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। हम बहुत कोशिश करते, मोहल्ले में सब जमा होते, इकट्ठे होते, निकलते, लेकिन ये मसला जो है ना हल नहीं हो रहा। इलाका मकीन कहते हैं बिलाल कॉलोनी में पीने के पानी का मसला अपनी जगह है, लेकिन बुनियादी मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21।